لیکن تو اس وقت جنرل نذیر اختر میرے ساتھ ہے. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جنرل صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جنرل صاحب اس وقت اس پروگرام کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب 1992 کا آپریشن متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ہوا تو یہ آپ نے آپریشن اپنی مرضی سے چیف آف آرمی اسٹاف آصف جنجوعہ کی مرضی سے کر دیا, وزیر اعظم سے آپ نے اپروول نہیں دی. دیکھیں جی بات یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, پہلے یہ آپریشن متحدہ کے خلاف نہیں تھا, یہ کراچی میں تھا اور کراچی میں جو کرمنلز تھے ان کے خلاف تھا. تو پہلی چیز تو میں آپ کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں کہ متحدہ کے خلاف بالکل آپریشن ہم نے لانچ نہیں کیا. متحدہ والے ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے اسی طرح سے ان کو ٹریٹ کیا. میرے جی او سی جو تھے اس وقت کراچی کے جنرل ملک سلیم, انہوں نے حکم دیا ہوا تھا کہ کوئی گولی کراچی شہر میں فائر نہیں ہوگی, نہ پولیس کرے گی نہ فوج کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے. جب ہمارے لوگ زخمی ہوئے متحدہ کے ہم نے فائر بیک نہیں کیا, اور جنرل سلیم صاحب وہ اس وقت کمانڈر تھے کراچی آپریشن کے. میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ جنرل نذیر اختر صاحب, میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اب یہ بتائیے کہ جو بھی وہ آپریشن ہوا تھا کیا اس کی پرمیشن وزیر اعظم سے لی گئی تھی؟ دیکھیں جی بات یہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ چین آف کمانڈ تھی پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان, وزیر اعظم میاں نواز شریف, جنرل آصف نواز. اس کی پرمیشن غلام اسحاق خان نے میاں نواز شریف کے سامنے اپنی میٹنگ میں دی تھی جو کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی. اچھا دوسرا سوال, پرمیشن دیکھیں بات سنیں, اس کی جو اجازت تھی اجازت میاں نواز شریف صاحب نے دی. میاں نواز شریف صاحب ساری کانفرنسز اٹینڈ کر رہے تھے اور ہر جگہ جا رہے تھے میاں صاحب. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہوئی ہے. میاں صاحب پنو آکل چھانی میں تھے, وہاں میاں صاحب بھی موجود تھے. جب جی ایچ کیو میں کانفرنس ہوئی ہمارے کور کمانڈر بھی تھے سارے, جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب, چیف آف آرمی صاحب تھے, پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان صاحب تھے, میاں نواز شریف صاحب تھے. اس دن ان کو یاد ہونا چاہیے, ایک انہوں نے اخبار اٹھائی ہوئی تھی اور میری طرف لپک رہے تھے کہ اس اخبار میں آپ نے اسٹیٹمنٹ کیوں یہ دے دیا. وہ نذیر اختر صاحب اب دوسرا, یہ بات تو کلیئر ہو گئی, آپ نے اسٹیبلش کر دیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ جنا پور کا نقشہ, آپ کور کمانڈر سندھ تھے, جنا پور کا نقشہ اس کی کیا کہانی ہے, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں جی یہ جنا پور کا جو نقشہ جب پیش ہوا تو اس کے 2 دن کے بعد یہ اس کو وڈرا کر لیا گیا. اس کا اس 2 دن کے بعد وڈرا کیا, مگر اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کیوں, مجھے اس کا علم بالکل نہیں تھا. وڈرا ہو گیا. مجھے اس کا بعد میں بھی بڑا افسوس رہا کہ جنا پور کا نقشہ سامنے نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا یہ بات کلیئر ہے. میرا سوال جو نذیر اختر صاحب میرا سوال کیجئے کیونکہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, میں چاہتا ہوں یہ سوال کہ کیا جنا پور کا نقشے کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں تھا؟ بالکل کوئی علم نہیں تھا. آپ کو نہیں, آپ کور کمانڈر کراچی, آپ کو جنا پور کے نقشے کا کوئی علم نہیں تھا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, مجھے بڑا افسوس ہوا جب یہ مجھے پتا چلا کہ جنا پور کا نقشہ. آپ کو علم تھا یا نہیں تھا یہ بتائیے. مجھے بالکل علم نہیں. نذیر اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر بریگیڈیئر امتیاز سے بات کرتے ہیں کہ نذیر اختر صاحب کہتے ہیں کہ جنا پور کا نقشے کا ان کو کوئی علم نہیں تھا. کور کمانڈر کراچی, اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سارا آپریشن اس نے کرایا تھا. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو اس کا علم تھا. اس پر واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کرتے ہیں, امتیاز صاحب سے بات کرتے ہیں, پھر آتے ہیں حیدر عباس رضوی صاحب کی طرف. وہ تو کہتے ہیں وزیر اعظم کو بھی پتا تھا, صدر کو بھی پتا تھا, آرمی چیف کو بھی پتا تھا, اور کہتے ہیں کہ جی
انہیں یہ ساری چیزیں ان کو بریف کی گئی. کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایم کیو ایم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جنرل نصیر اختر نے ان کو اپنا بھائی تسلیم کر لیا ہے. بہرحال جہاں تک ان کا یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ جنرل نصیر اختر نے ان کو بھائی کہا اور یہ کہا کہ مجھے جنا پور کے نقشے کا کوئی علم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جنا پور کے نقشے کا جو بات کی گئی تھی, اس پہ میں آپ سے سوال تو کروں گا, لیکن یہ بھائی کہنا نصیر اختر کا, اس کا مطلب ہے کہ جو بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مارے گئے وہ بیچاروں, پورے کا پورا آپریشن جو انہوں نے کنٹرول کیا اور ایگزیکیوٹ تو کیا, اب تو یہ سارے ذمہ داری تو ان پہ آ گئی ہے. تو بھائی نے تو یہ ذمہ داری جو ہے دو بھائیوں کے درمیان ہے. تو اب بھائی فیصلہ کریں, بھائی آپس میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے, آپ آئی ایس آئی کے بڑے زبردست انٹیلیجنس آفیسر مانے جاتے ہیں, آپ نے بڑی بڑی رازیں افشاں کی ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا ہے. ابھی جو بات ہو رہی تھی کانسپیریسی, اور بھی کانسپیریسی جو میں آپ سے بات کروں گا, ڈی جی آئی بھی تھے. یہ بتائیے یہ جنا پور کا نقشہ متحدہ قومی موومنٹ کے کس آفس سے اور کس آدمی سے نکلا تھا, یہ بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جنا پور کے نقشے کا پوری کہانی ہے یہ بالکل ڈرامہ تھا. میں نے 7 دن لینے کے بعد, اپنی تفتیش کرانے کے بعد ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سراسر ڈرامہ ہے اور ایم کیو ایم کے کسی دفتر سے یہ نقشے برآمد نہیں ہوئے. اب میرا دوسرا سوال یہ جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل نصیر صاحب کور کمانڈر تھے, اور کور کمانڈر کراچی کے پورے سندھ کے تھے. پوری ان کو ہر حالات کے اوپر ان کا پورے انکار کر دیا نا, آپ نے بھی انکار کر دیا. حیدرآباد رضوی صاحب, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آپ بتائیے کیا کہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا کہ ان کے علم کے بغیر یہ نقشے پبلش ہوئے, تو کیا انہوں نے, پہلے تو یہ کیسے ممکن ہوا. دوسرا میرا یہ کہنے کا سوال ہے کہ اگر وہ پبلش ہوئے تو کیا انہوں نے یہ تفتیش کرائی کہ پریس میں کیسے وہ نقشے آئے, پریس میں کس نے دیے. اور اس قسم کی جو سازش ہے جو قوم کے اندر ایک بہت بڑا نفاق اور فساد پیدا کر سکتا ہے, اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جنا پور کا نقشہ آپ کی پوری انویسٹیگیشن کے تحت یہ پورا ایک ڈرامہ ہے. حیدرآباد رضوی صاحب, ہم نے تو آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ آج اس کانسپیریسی میں آپ سے تو کنٹروورشل پہ لڑائی ہوگی اور آپ سے پوچھا جائے گا, لیکن آج تو نصیر اختر صاحب نے کہانی کچھ اور کر دی. ڈاکٹر صاحب, آج میری زندگی کا ایک بڑا دن ہے. مجھے اپنے سارے وہ ساتھی یاد آ رہے ہیں جو اس لڑائی میں مارے گئے ہیں, 15,000 لوگ. جس طرح میری پارٹی کو, میرے قائد کو, جس طرح اس کا میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے, جس طرح ہمارے لوگ مارے گئے محاصرے کر کر کے, ہمیں را کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا جاتا تھا. میں بریگیڈیئر صاحب سے ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ ان ٹارچر سیلوں کے بارے میں بھی بتا دیں بریگیڈیئر صاحب, جو ٹارچر سیل ہمارے دفاتر سے نکلے تھے. کائنڈلی اگر آپ کی نالج میں کچھ ہے اور آپ اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے بتائیں کہ کیا وہ ٹارچر سیل تھے. کائنڈلی آپ پوچھئے گا. ڈاکٹر صاحب, میں بہت خوش ہوں, بہت زیادہ خوش ہوں میں کہ ٹھیک ہے ہمارے 15,000 ساتھی شہید ہوئے, ہزاروں. آج نصیر اختر صاحب ہمیں بھائی کہہ رہے ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں ان کا. 9-0 پر چھاپے, ہماری عورتوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا گئے ہیں اس کراچی میں. ڈاکٹر صاحب, ہماری بہنوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں, ان کے اوپر فوجیوں نے اور پولیس والوں نے چڑھ کے. اٹس اے بگ ڈے فار اس. میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. آج تو جیت ہے آپ کی, آج تو اس پلیٹ فارم سے نصیر اختر صاحب نے آپ کو بھائی کہا, اور وہ تمام الزامات جو تھے وہ آپ پر سے آج ختم ہو رہے ہیں. تو آج تو بہت خوشی کا دن ہے آپ کا کہ پوری دنیا نے سنا. مجھ سے بات نہیں کی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب, مگر میں یہ چاہوں گا کہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, بریگیڈیئر امتیاز صاحب کا, نصیر صاحب کا, کہ انہوں نے کم از کم آج سچ بولا ہے. 1992 آج 2009 ہے, 20 سال کا تقریباً عرصہ ہو گیا, 17 سال ہو گئے. اب شکر ہے کہ لوگوں نے سچ بولنا شروع کیا, اور ہم پراؤڈ پاکستانی تھے. ہم کو جیسے جیسے الزامات دیے گئے, میں شکر گزار ہی ہو سکتا ہوں.